کیونکہ یہ شوکت صدیق کا فرنٹ یارڈ نہیں ہے، یہ خدا کی بادشاہی ہے، اور جو کچھ بادشاہی میں آ جاتا ہے، خدا اپنی غیرت میں، اپنے وعدوں میں، اپنی صداقت میں، اپنے انصاف اور عدل میں خدا اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ اور اس نے کہا اگر تم بو گے تو پھر تم کاٹو گے۔ ہاللیلویا! یہ ہو نہیں سکتا بیج بو دیں اور اس کے بعد آپ افسوس کریں۔ یہ ضرور ہوگا جب آپ بوئیں گے آپ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے، کیونکہ آپ نے بونے کے لیے کلام پورا کیا، اب خدا کاٹنے کے لیے اپنا کلام پورا کرے گا۔ ہاللیلویا! آپ بوئیں گے، خدا اسے بڑھائے گا اور آپ اسے کاٹیں گے۔ کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 7واں باب 11ویں آیت سے 15ویں آیت تک۔ 7واں باب 11ویں آیت سے 15ویں آیت تک یوں لکھا ہے، تھوڑے عرصہ کے بعد ایسا ہوا کہ وہ نائن نام ایک شہر کو گیا، اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے۔ جب وہ شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردہ کو باہر لیے جاتے تھے۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بیوہ تھی، اور شہر کے بہتیرے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا اور اس سے کہا مت رو۔ پھر اس نے پاس آ کر جنازہ کو چھوا، اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے، اور اس نے کہا اے جوان میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا، اور اس نے اسے اس کی ماں کو سونپ دیا۔ آمین۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت، باعث نصیحت ٹھہرے۔ آمین۔ ایک دوسرے سے کہیے آج کا کلام میرے لیے ہے۔ خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز۔ ہاللیلویا۔ یہ پیسج جو ہم نے پڑھا عموماً اسے بیان کیا جاتا ہے جب ایک ماں کے تعلق سے، ایک بیٹے کے تعلق سے، بالخصوص ایک ماں کے دل کو کہ جب اس کا شوہر بھی مر چکا ہے، بیٹے کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اب اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اور مسیح اس سین میں آ جاتا ہے اور مسیح اس کے بیٹے کو زندہ کر دیتا ہے۔ پریز گاڈ۔ یہ بہترین پکچر ہے، السٹریشن ہے اس پیسج کی، اس متن کی۔ اس پیسج میں یہاں ایک خاتون ہے اور اس کا شوہر پہلے سے مر چکا ہے۔ اب جو تصویر بیان ہو رہی ہے کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بیٹا بھی مر گیا ہے۔ عموماً یہ ہوتا تھا کہ جب یہودیوں میں سے کوئی مر جاتا تھا، کوئی مرد خاص طور پہ، تو جو عورت ہوتی تھی وہ اپنے شوہر کے بھائی سے بیاہ کرتی تھی، وہ حق رکھتی تھی کہ اس سے بیاہ کر لے۔ اس عورت کا شوہر مر چکا ہے لیکن اس نے دوسری شادی نہیں کی ہے۔ ممکن ہے کہ اس کے شوہر کا کوئی اور بھائی نہ ہو، یا وہ میرڈ ہوں اور وہ اس کے لیے فراہم نہ ہو سکتے ہوں۔ اس عورت کا شوہر بھی نہیں ہے، دوسرے شوہر کی اس کے پاس آپشن نہیں تھی۔ اب اس کا ایک بیٹا تھا اور وہ بھی مر گیا ہے۔ اور اب سین یہ ہے، دو پکچرز ہیں۔ ایک پکچر یہ ہے کہ اس عورت کے ساتھ اس کے دوست احباب ہیں، محلے دار ہیں، رشتہ دار ہیں، ایک طرف سے وہ لوگ آ رہے ہیں، آگے جنازہ جا رہا ہے۔ اور دوسری تصویر یہ ہے، یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ نہ صرف شاگرد اور ہیں۔ تو اب یہ دو پروسیشن ہیں، دو روانگیاں ہو رہی ہیں۔ ایک روانگی میں مردہ لیڈ کر رہا ہے اور دوسری طرف سے زندگی کا مالک لیڈ کر رہا ہے۔ کون جیتے گا بھائی؟ زندگی کا مالک جیتے گا۔ ایک طرف سے یسوع اپنے بے شمار فالوورز کے ساتھ اور شاگردوں کے ساتھ، اور دوسری طرف سے جنازہ آگے آگے ہے، اور اس کے پیچھے یقیناً اس کی ماں، رشتہ دار، اور پھر اس کے گلی محلے کے لوگ ہیں۔ یہ کس لیے لے کر آ رہے ہیں اس کو؟
مردے کو کس لیے لے کر آ رہے ہیں؟ جی شاباش. مردے کو کس لیے؟ دفنانے کے لیے. میں آپ کو بتاؤں، یہ دفنانے کے لیے لے کر آ رہے ہیں، لیکن یسوع جگانے کے لیے آ رہا ہے. ہاللیلویا. یہ لے کر آ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اس سے ہمارا تعلق ختم ہو چکا. آپ کا کتنا بھی کوئی عزیز کیوں نہ ہو، جب مر جائے گا آپ اسے زیادہ سے زیادہ 1 دن 2 دن رکھ سکیں گے، اور پھر آپ خود کہیں گے اس کی تدفین کا بندوبست کیا جائے. خدا سے مدد مانگ رہا تھا. خدا نے ایک بات دل پہ رکھی. آئی بلیو یہ کسی کی ضرورت ہے، میری شخصی طور پر ضرورت تھی. وہ کام جو جسم میں ختم ہو گئے ہیں وہ روح میں شروع ہو سکتے ہیں. وہ کام جو جسم میں ختم ہو گئے ہیں وہ روح میں شروع ہو سکتے ہیں. ایک اور پہلو، وہ کام جنہوں نے جسم میں آپ کو ختم کر دیا ہے وہ روح میں پھر زندہ ہو سکتے ہیں. ہاللیلویا. وہ روح میں پھر سے وہ زندہ ہو سکتے ہیں. جسم اختتام کی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن روح ایک نیا آغاز دیتا ہے. روح آغاز دیتا ہے، ایک نیا آغاز دیتا ہے. یہ لڑکا مر گیا ہے، دفنانے کے لیے لے کر آ رہے ہیں، لیکن مسیح اسے زندہ کرنے کو آ رہا ہے. سنیے دھیان سے. آپ کا جو بیج ہے، بیج ہمیشہ دیا جاتا ہے. بیج ہمیشہ دیا جاتا ہے. کس کام کے لیے؟ بونے کے لیے. بونے کے لیے. جب تک آپ بیج بوئیں گے نہیں، آپ اس کی فصل نہیں کاٹیں گے. رائٹ؟ یہ ایک عام فہم ہے، جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے بیج بونے کے تعلق سے. ان دنوں میں سیب بڑے اچھے آ رہے ہیں. آپ سیب کھاتے ہیں، لیکن جو اس کا جو اندر کے جو وہ ایک ہارڈ سا شل ہوتا ہے، اس کے اندر بیج ہوتے ہیں، وہ آپ پھینک دیتے ہیں. آپ بیج کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ آپ نے تو بیجوں سمیت خریدا سیب. آم آپ نے لیا، آم آپ اس کا وہ جو گودا ہے وہ کھاتے ہیں، لیکن اس کا جو بیج ہے وہ پھینک دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے تو اس کے بیج کے بھی پیسے دیے، پھر بیج کیوں پھینک رہے ہیں؟ سنیے، آپ کا جو معدہ ہے، جو سٹمک ہے، یہ بیجوں کو ہضم کرنے کے لیے نہیں بنا ہے. اوہو، بیج آپ نہیں کھا سکتے کیونکہ آپ کا معدہ بیجوں کو ہضم نہیں کر سکتا ہے. روحانی عالم میں اگر آپ بیج کھا رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، آپ بیمار ہونے کے لیے کھا رہے ہیں. آپ اپنی روح کو تکلیف دینے کے لیے کھا رہے ہیں. بیج کھانے کے لیے نہیں ہے، بیج بونے کے لیے ہے. کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. بیج بونے کے لیے ہے. اور بائی دا وے، جب آپ آم کھا لیتے ہیں تو بیج کہاں جاتا ہے؟ نہیں، کچرے میں جاتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی کہاں جاتا ہے؟ زمین کے پاس واپس جاتا ہے. آپ سیب کھا لیتے ہیں تو بیج واپس کہاں جاتا ہے؟ زمین کے پاس. یہ قدرت کا سائیکل ہے. نہ صرف انسان، بلکہ اگر آپ جانوروں کو بھی کوئی پھل دے دیں گے تو وہ بھی صرف پھل کھائیں گے، بیج چھوڑ دیں گے، بیج پھینک دیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ قدرت کا سائیکل ہے. بیج دینے کے لیے ہوتا ہے، پھینکنے کے لیے ہوتا ہے، اور وہ جاتا کہاں ہے؟ واپس زمین میں جاتا ہے. اور اس کو اگر مٹی اچھی مل جائے تو زمین اسے پھر سے اگا دیتی ہے. ہاللیلویا. وہ زمین کے لیے ہے، وہ پیٹ کے لیے نہیں ہے. آپ کا بیج پیٹ کے لیے نہیں ہے. کس کے لیے ہے؟ زمین کے لیے ہے. اور جب وہ بیج زمین کو مل جاتا ہے تو باقی خدا نے کرنا ہے. اس کی ٹریٹمنٹ، اس کا علاج، اس کی افزائش، اس کی گروتھ، وہ سب کچھ خدا کی ذمہ داری ہے. وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کے لیے حکم یہ ہے، صبح کو بھی اپنا بیج بو، شام کو بھی اپنا بیج بو، اور رات کو بھی اپنے ہاتھ ڈھیلے
نہ ہونے دے. تو نہیں جانتا کہ کون سا پھل لائے گا, یہ یا وہ, یا دونوں کے دونوں. ہیلیلویا, ہیلیلویا. جب آپ بیج بو دیتے ہیں, خدا اپنی غیرت میں, اپنے وعدہ میں اس کی افزائش کرتا ہے, اس کی افزائش کرتا ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. بیج بونے کے لیے ہے, دے دینے کے لیے ہے. یہاں پر جب اس بیٹے کو, اس مردے کو لے جا رہے ہیں, خداوند سامنے سے آ گیا ہے. اور جب خداوند سامنے سے آیا ہے, دیکھیے ذرا 13ویں آیت لکھا ہے, اسے دیکھ کر, یعنی اس لڑکے کی ماں کو دیکھ کر خداوند کو ترس آیا. لڑکے کی ماں کو دیکھا ہے تو خداوند کو ترس آیا. کیوں ترس آیا؟ کیونکہ وہ جنازے کے ساتھ ساتھ روتی ہوئی جا رہی ہے. وہ رو رہی ہے, اس کے آنسو ہیں, اس کا دل چھدا ہوا ہے کہ میرا شوہر بھی چلا گیا, ایک سہارا تھا, ایک اور پاک رشتہ تھا, وہ بھی ٹوٹ گیا ہے, میرا بیٹا بھی مجھ سے چلا. اور جب خداوند نے اسے دیکھا ہے, خداوند کو ترس آیا ہے, کیونکہ یہ رو رہی ہے. کس لیے رو رہی ہے؟ کیونکہ اس کا بیٹا اس سے جدا ہو گیا ہے. سنیے, جب آپ بیج بو دیتے ہیں, آپ روتے ہیں, آپ روتے. بیج بونا آسان نہیں ہے, بالخصوص جب آپ خدا کی بادشاہی میں بیج بوتے ہیں. یہ آسان کام نہیں ہے, یہ بہت مشکل ہے. سب سے پہلا دشمن آپ کے گھر والے ہی ہو جائیں گے. خداوند کو اتنا دہیکیاں, اتنی شکر گزاریاں, اتنا ہدیہ, اتنا پاسٹر صاحب کو اتنا سب سے پہلے دشمن آپ کے اپنے گھر والے ہو جائیں گے. اور آپ خود بھی پھر سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے, نہیں خیر چرچ میں تے سارے لوگ ہی دین دینے, خیر اگر اسی نام ہی دواں گے تو کوئی گل نہیں. جس طرح دی سوچ تیری ہے, اس طرح دی سوچ سارے دی ہوئی ہے. اپنے آپ کو ان سوچوں سے الگ کریں, اپنا بیج خداوند کے حضور لے کر آئیں. ہیلیلویا, ہیلیلویا. یہ رو رہی ہے کیونکہ اس کا بیٹا اس سے جدا ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں, جب کوئی چیز جدا ہوتی ہے, اب تکلیف دیتی ہے, تکلیف دیتی ہے. بیج کے تعلق سے اور آنسوؤں کے تعلق سے زبور نویس کیا کہتا ہے؟ جب ہم اپنے بیج روتے ہوئے بونے جاتے ہیں, ہنجواں دے نال رو رو کے جو بیج ہیں بیج دے. بونا تکلیف دے عمل ہے, بونا آسان نہیں ہے, بونا آسان نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, اس کے برعکس جب بیج بڑھ جاتا ہے, اگاتا ہے, تب خوشی ہوتی ہے. بوتے کیسے ہیں؟ آنسوؤں کے ساتھ. کاٹیں گے کیسے؟ خوشی کے ساتھ. ہیلیلویا. بوئیں گے آنسوؤں کے ساتھ, لیکن کاٹیں گے خوشی. یہ کلام کا اصول ہے. ہنجواں دے نال رو رو کے جو بیج ہیں بیج دے, فصل وڈن گے خوشی دے نال گا گا کے صدا. ہیلیلویا. جب آپ اپنے کھیت میں بیٹھے ہوں, درانتی آپ کے ہاتھ میں ہو, اور ایکڑز کے حساب سے فصل ہو, چاول ہے یا گندم ہے یا جو کچھ آپ نے بویا ہے, تو رب خداوند بادشاہ تے آٹومیٹکلی اندروں نکلنا ہے نا. لیکن جس نے بیج بویا ہی نہیں ہے, وہ اپنے کھیت کے کنارے پہ کھڑا ہے اور وہ کھیت کو دیکھ رہا ہے, اور وہاں پر بچھو بوٹی ہے, وہاں پر کانٹے دار وہ جھاڑیاں اگائی ہیں, وہاں فصل تو ہے ہی نہیں, کیونکہ اس نے نہ ہل چلایا نہ بیج بویا. اور اب وہ کاٹے گا کیا؟ کیونکہ اس نے بیج بویا ہی نہیں ہے. سنیے, جب تک آپ امتحان میں پیپرز نہیں دیں گے, آپ رزلٹ کی توقع نہیں کر سکتے ہیں. رزلٹ تب نکلے گا جب ایگزام دیا جائے گا. ادروائز دوسروں کو مس کالیں دے دے کے پوچھے, یار کیا بنا آج تیرا رزلٹ تھا, کیا بنا آج تیرا بھی تھا, تو بھی ساتھ تھا کلاس میں. نہیں مجھے نا وہ ٹائیفائڈ ہو گیا تھا تو میں نہیں دے سکا امتحان. ٹائیفائڈ نہیں ہوا تھا, تو نکما ہے, تو نے پڑھا نہیں سیکھ, تو نے محنت نہیں کی, تو نے جان نہیں ماری, اور اب تو شرمندہ ہے کہ میرا رزلٹ کیا نکلے گا, میں کوئٹ کرتا ہوں. آپ ایگزام دیں گے تو آپ کا
रिजल्ट आएगा। आप बीज बोएंगे तो आप फसल काटेंगे। मैं आपको बताऊं, खुदावंद उनके आंसू जरूर पहुंचेगा जो बीज बोते हुए आंसू बहा रहे हैं। लेकिन उनका खुदावंद क्या करेगा जो सिर्फ अपनी काहली और सुस्ती पे अफसोस कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं कि काश कि हम भी बीज बोते। उनके आंसू कौन पहुंचेगा? मैं ये समझता हूं खुदावंद कहेगा जोआना अपने अतरू पहुंच, अगले सीजन च मेहनत कर, जान मार, एक वक्त आएगा तेनू भी फसल मिलेगी। जदों हल चलाएगा, बीज बोएगा, फसल मैं उगानी है। मेरा वादा सच्चा है, मैं अपने वादे च कदी हेरा फेरी नहीं करता। आमीन। जो बीज बोने जा रहा है उसके आंसू खुदावंद पहुंचेगा। हालेलुया, पहुंचेगा। और इसलिए भी पहुंचेगा कि वो आपको तसल्ली दे रहा है कि तेरा बीज जाया नहीं होगा, तेरा बीज बोया गया है और जो चीज बोई जाती है वो उग आती है। हालेलुया। फिर उसने पास आकर जनाजा को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए और उसने कहा, ए जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। अब देखिए जरा, जो एक यहूदी काहिन है वो किसी भी सूरत शरीयत इजाजत नहीं देती कि वो मुर्दे को छुए। क्यों? क्योंकि शरीयत कहती है अगर कोई यहूदी, बिलखुसूस कोई काहिन, कोई प्रीस्ट अगर मुर्दे को छुएगा तो वो नापाक हो जाएगा। लेकिन खुदावंद एक यहूदी काहिन होते हुए ये मुर्दे के पास आया है और इसने मुर्दे को छुआ है। ओहो, मैं आपको बताना ये चाहता हूं, खुदावंद हमारे गुनाहों के बायस नापाक नहीं होता, बल्कि उसके छू जाने से हम अपने गुनाहों से पाक हो जाते हैं। हालेलुया, हम पाक हो जाते हैं, वो नापाक नहीं होता है, हम पाक हो जाते हैं। फिर उसने पास आकर जनाजा को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए। They were amazed कि ये कर क्या रहा है। और उसने कहा, ए जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। सुनिए, जब आप बीज बो देते हैं, आपको बीज नजर आता है? नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो जमीन की सतह के नीचे चला जाता है। उस वक्त बीज किसके हाथ में होता है? आपने तो दे दिया ना बीज, लेकिन जब जमीन की सतह के नीचे चला गया, आपकी नजरों से ओझल हो गया, उस वक्त बीज किसके हाथ में है? खुदा के हाथ में है। आपने आंसुओं के साथ बोया है, वो अपने वादा के साथ उसे बढ़ाएगा, वो उसे उगाएगा। आपने उसे दे दिया है, अब उसका काम है। खुदावंद ने कहा, तुम्हारे पास क्या है? उसने कहा, हमारे पास 2 मछलियां और 5 रोटियां हैं। खुदावंद ने कहा, ये मुझे दे दो। और जब वो उसके हाथ में आ गई तो फिर क्या हुआ? फिर वो उतनी नहीं रही, फिर वो बढ़ने लगी हैं और इतनी बढ़ गई हैं कि 5000 मर्द और औरतें और बच्चे भी वो सब खाकर सैर हो गए हैं और इसके बावजूद 12 टोकरे बच गए हैं। हालेलुया, क्योंकि खुदावन के हाथों में आ गया है। जब आप बीज दे देते हैं, वो आपके हाथों से निकल जाता है, लेकिन वो खुदावन के हाथों में आ जाता है कि ये खुदावन, मैं अपना बीज तुझे देने के लिए तैयार हूं। आमीन, आमीन। इसने, खुदावन ने जाके उस मुर्दे को छू लिया है। सुनिए, वो मुर्दा जिसे शरीयत मना करती है कि तू काहिन है, तूने किसी डेड बॉडी को टच नहीं करना, खुदावंद उस मुर्दे को भी जाके छू लेता है और वो जिंदा हो जाता है। तो मुझे बताइए, आपके बीज के लिए तो खुदावंद ने खुद अपने कलाम में कहा है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। आपके बीज को खुदावंद क्यों नहीं छुएगा और उसे क्यों बरकत नहीं देगा और उसे क्यों अफजाइश नहीं आएगी? हालेलुया। खुदावंद ने इस मुर्दे को छू लिया है, खुदावंद आपके बीज को भी छुएगा।
हालेलुया। نہ صرف چھوا ہے, خداوند نے اسے کیا کہا ہے؟ اے جوان میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ. آپ کے کتنے بھی عزیز ہوں, آپ کا کتنا ہی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو, جب کوئی انسان مر جاتا ہے آپ اسے جوان نہیں کہتے. اگر کوئی بیوی مر گئی ہے, شوہر اسے ڈارلنگ نہیں کہے گا. اب کیا کہا جائے گا اس کو؟ ڈیڈ باڈی. کیا کہتے ہیں؟ ڈیڈ باڈی. اوپر جب وہ لے کر آ رہے ہیں جنازہ ہے, ڈیڈ باڈی ہے, لیکن جب مسیح مخاطب ہو رہا ہے, مسیح اسے ڈیڈ باڈی نہیں کہہ رہا, مسیح اسے کہہ رہا ہے اے جوان. اوہو, اب ذرا فرق دیکھیے, ٹیکسٹ میں دیکھیے ذرا کتنا فرق ہے. جب وہ لے کر آ رہے ہیں لکھے جنازہ لے کر آ رہے ہیں, لیکن جب مسیح مخاطب ہوا ہے تو مسیح اسے جوان کہہ رہا ہے. سنیے, دھیان سے سنیے اس بات کو. آپ اپنا بیج اگلے سنڈے لے کر آئیں گے, لیکن خداوند اسے فصل کے طور پر لے گا. آپ بیج دے رہے ہیں, خداوند اسے فصل دیکھ رہا ہے. آپ بیج دے رہے ہیں, خداوند اسے پھل دیکھ رہا ہے. آپ بیج بو رہے ہیں, خداوند اسے تناور درخت اور اس پہ لگے پھل دیکھ رہا ہے. کسی شخص نے بڑی خوبصورت بات کی, اس نے کہا آپ سیب کے اندر کے بیج گن سکتے ہیں, لیکن ان بیجوں کے اندر کتنے سیب ہیں آپ انہیں نہیں گن سکتے. گل سمجھ آئیے کہ اتوں دی نکل گئی ہے. سیب کے اندر بیج گن سکتے ہیں, لیکن ان بیجوں کے اندر کتنے سیب ہیں یہ آپ نہیں گن سکتے, کیونکہ ہر سیزن میں وہ پھلے گا. ہر سیزن میں وہ جب آپ بیج بو دیں گے تو کیا ہوگا؟ درخت بنے گا, اس پہ پھل لگے گا, اور وہ پھل کتنے ہوں گے آپ انہیں گن نہیں سکتے ہیں, کیونکہ ہر سیزن میں ان بیجوں میں سے اس کی ماں, شہر کے لوگ, رشتہ دار ڈیڈ باڈی لے کر آ رہے ہیں, لیکن خداوند اسے کیا کہہ رہا ہے؟ اے جوان. ہاللیلویا. ہم بیج بوتے ہیں, خداوند اسے فصل کی صورت میں دیکھتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ خدا ہمارے ماضی, حال اور مستقبل تینوں حالتوں کو بیک وقت دیکھ سکتا ہے. آپ مستقبل میں نہیں دیکھ سکتے, لیکن خداوند دیکھ رہا ہے. خداوند دیکھ رہا ہے. خداوند نے کیا کہا؟ اے جوان میں تجھ سے کہتا ہوں, اور وہ مردہ اٹھ بیٹھا. ہاللیلویا. اور وہ مردہ, اینی جی گل تو, اے جوان میں تجھے کہتا ہوں, اور پھر نہ چوں ہوئی نہ چڑا ہوئی, وہ مردہ اٹھ بیٹھا ہے. آپ میں سے کتنوں کا ایمان ہے کہ آپ جب بیج بوئیں گے آپ کا بیج مرے گا نہیں, آپ کا بیج پھل لائے گا. ہاللیلویا. آپ کا بیج پھل لائے گا. آپ کا بیج گلے سڑے گا نہیں, آپ کا بیج پھل لائے گا. آپ بیج بوئیں گے, وہ بیج پھل لائے گا. آپ بیج بوئیں گے, آنسوؤں کے ساتھ بوئیں گے, لیکن آپ اسی بیج کو خوشی کے ساتھ کاٹیں گے. ہاللیلویا. آپ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے. بیج بوتے وقت آنسو ہیں, لیکن بیج کاٹتے وقت خوشی ہے. ہاللیلویا. وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا. مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا. میں پاسٹر ہنری آئے تھے دبئی سے ہماری جو بائبل کالج کی گریجویشن پہ, تو انہوں نے ایک میسج شیئر کیا, اور وہ یہی میسج تھا. اس میں انہوں نے اس لڑکے کی ساری ہسٹری بتائی. میں ان سے کل بھی بات ہوئی, لیکن وہ ہسٹری مجھ تک پہنچ نہیں سکی. میں چاہتا تھا کہ وہ لفظ بلفظ دوبارہ مجھے بتاتے تاکہ میں فریش آپ کو وہ چیز دے سکتا. اینی ویز, یہ جو لڑکا ہے یہ جب مرا تو کسی وجہ سے اسے فوراً دفنایا نہیں گیا.
اس وقت وہ ڈیڈ باڈیز کو وہ کر لیتے تھے، پریزرو کر لیتے تھے مسالے لگا کے. لیکن جب تک اس کے دفنانے کی نوبت آئی، اس کے جو اندر کے سارے آرگنز ہیں، دل، گردے، پھیپھڑے، ایون اس کی جو زبان ہے وہ بھی ساری کی ساری گل چکی تھی. ساری کی ساری گل چکی تھی. اس کی آنکھیں گل چکی تھی. اس کے انٹرنل سارے آرگنز گل گئے تھے. آپ یوں سمجھ لیجیے ختم ہو گئے تھے. جب خداوند نے اسے یہ کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ، کلام نے اس کے اندر جا کے اس کے سارے آرگنز کو پھر سے تخلیق کر دیا. نہ صرف انٹرنل آرگن، اس کی زبان بھی نئی بن گئی. اور بائبل کہہ رہی ہے جب وہ مردہ اٹھ بیٹھا ہے تو وہ بولنے لگا ہے. ہیلیلویا! وہ بولنے لگا ہے. وہ بولنے لگا ہے. یہ شغل نہیں ہے، یہ ایسے احتیاطاً نہیں لکھا کہ وہ بولنے لگا ہے. اس کی وجہ ہے، ایکسائٹمنٹ تھی وہاں پہ کہ یہ جس کے انٹرنل آرگن سارے، اس کے اندر کے جتنے اعضاء ہیں سارے کے سارے گل سڑ گئے ہیں. اب یہ ایک دم سے اٹھ بھی بیٹھا ہے. نہ صرف یہ، اس نے تصدیق کی ہے کہ میرا اندر کا بھی سب کچھ درست ہو گیا ہے، میری زبان نئی بن گئی ہے اور اب میں بول سکتا ہوں. ہیلیلویا! میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، جب آپ بیج خداوند کو دے دیں گے، وہ بیج بولے گا. میں نے آپ کو چند سال پہلے سکھایا تھا، آپ کا بیج بولتا ہے. آپ کا بیج بولتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ خدا کے حضور اپنا بیج بوئیں اور وہ ڈیڈ ہو جائے، وہ مردہ ہو. نہیں نہیں نہیں، آپ بیج بوئیں گے، آپ کا بیج بولے گا کہ یہ میرا بیج بولتا ہے. آمین. بیج بولتا، اس کو کون روک سکتا ہے؟ آپ کا بیج بولتا ہے. آپ کا بیج بولتا ہے. ایک کپل کے لیے دعا کی، ان کو خدا نے بیٹا دیا بہت سالوں کے بعد. تو ایک دن میری بات ہو رہی تھی، کہہ رہے تھے پاسٹر جی یہ بہت چین چین کرتا ہے، شور ڈالتا ہے. میں نے کہا آپ نے بیج بویا تھا، آپ کا بیج اب بول رہا ہے. آپ کا بیج بول رہا ہے. آپ کو پتہ ہے یہیں پر موٹر سائیکل آئے تھے، ایک کے دو میرا خیال ہے، کسی خان برانڈ نیو 0 میٹر، تو وہ ٹیں کر رہا تھا. پچھلے سال اس نے بیج بویا تھا، اگلے سال وہ برانڈ نیو موٹر سائیکل لے کر آئے تھے اور ہم نے یہاں دعا کی اور ٹیں کر کے میں نے دکھایا تھا. میں نے بتایا تھا کہ بیج بول رہا. آپ بیج بوئیں گے، وہ بیج بڑھے گا اور وہ بیج بولے گا کہ یہ میرا بیج بول رہا ہے. آئی ڈونٹ نو آپ کس چیز کے لیے بیج بوئیں گے، کس چیز کے لیے آپ نے منت مانی ہے، کس چیز کے لیے آپ خدا کے حضور آئیں گے نیکسٹ سنڈے. بٹ رائٹ آن دا انویلپ، اس لفافے پر لکھیے بیج کس چیز کا ہے. پریئر ریکویسٹ لکھیے، اپنی گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، وٹ ایور جو کچھ بھی چاہیے لکھیے اس پر کہ یہ خداوند یہ میرا بیج ہے. میرا خیال رک وارن بہت زبردست خدا کے خادم ہیں، کہتے ہیں میں ایک دن خدا کے حضور میں گیا اور میں خدا کو جا کر کہہ رہا تھا خداوند دس از مائی نیڈ، دس از مائی نیڈ، دس از مائی نیڈ. خداوند نے کہا ویئر از یور سیڈ. وہ خدا کے پاس گیا، جڑے دیسی نے وہ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں اس گل کا ترجمہ بھی ہونا ہے کہ نہیں، کرن لگا. خدا کے پاس گیا، دعا کر رہا خداوند یہ میری ضرورت ہے، یہ میری ضرورت ہے، یہ میری ضرورت ہے. خدا نے کہا ساری ضرورتیں بتا رہا ہے، بیج کہاں ہے، بیج کہاں ہے. یہ پرنسپل ہے بائبل کا، یہ اصول ہے بائبل کا. آپ بوئیں گے تو آپ فصل کاٹیں گے. ادروائز آپ کنارے پہ کھڑے ہوں گے کھیت کے
اور ان کی طرف دیکھیں گے ان کے کھیت میں فصل ہے, اپنی طرف دیکھیں گے آپ کے کھیت میں بچھو بوٹی ہے, کانٹے دار جھاڑیاں ہیں, ادھر فصل ہے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, وہاں پر پھل ہیں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, اور آپ ریگریٹ کریں گے, آپ آنسو بہائیں گے, آپ پچھتائیں گے. ایک وقت آئے گا. انہوں نے جب بیج بونے کا وقت تھا وہ سوئے نہیں, انہوں نے ہل چلایا, بیج بویا ہے, انہوں نے اس کی پرورش کے لیے اس کے خیال رکھا ہے, پانی دیا اس کو, اس کی حفاظت کی, لیکن تو اس وقت سو رہا تھا. ان کے پاس فصل ہے, تیرے پاس افسوس ہے. افسوس, صد افسوس. اپنے ساتھ والے سے کہیے میں بیج بوؤں گا اور میرا بیج بولے گا. آمین آمین. سنیے, مردہ اٹھ بیٹھا ہے اور مردہ بولنے لگا ہے. اب جب بولنے لگا ہے تو خداوند نے اس کے ساتھ گپ شپ نہیں لگائی ہو اور وہ سنا پھر کی حال ہے, ذرا ایک ویڈیو تے ریکارڈ کرا, میں تینوں زندہ کیتا ہے. خداوند نے اس کو کوئی انٹرویو نہیں لیا, کہیں پر اس کو کھڑا کر کے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے تیسرے بندے کو نہیں کہا اس کی ذرا ویڈیو بناؤ, میں نے ذرا واٹس ایپ کرنی ہے, سٹیٹس لگانا ہے, سٹیٹس. پھر ہر آدھے گھنٹے بعد چیک کرے گا کتنے لوگوں نے دیکھا ہے. شریکاں نے ویکھیا کہ نہیں ویکھیا؟ ہاں, خدا پتر تینوں ویکھ رہا ہے. تیرا سٹیٹس کسے نے ویکھیا ہے کہ نہیں؟ خدا تینوں ویکھ رہا ہے, تیری حرکتاں نوٹ کر رہا ہے, کی کر رہے ہیں تو. خداوند نے کوئی انٹرویو نہیں لیا اس سے. سنیے, ایک بڑی گہری بات رات کو سیکھنے کو ملی. آپ کو پتا ہے داؤد نے جاتی جولیت کو مارا تھا. کیسے پتا چلا آپ کو کہ داؤد نے جاتی جولیت کو مارا ہے؟ کیسے پتا چلا؟ بائبل میں سے, ٹھیک ہے, بٹ آپ تک یہ انفارمیشن بائبل میں کہاں سے آئی؟ سورس کیا تھا؟ کس نے انفارمیشن یہ لکھی؟ ہاں, نبیوں نے. خدا نے لکھوائی, نبیوں نے لکھی. کس نبی نے لکھی؟ سموئیل نبی نے لکھی. سموئیل پہلی کتاب, دوسری, یہ دونوں کتابیں سموئیل نے لکھی. داؤد نے جب جاتی جولیت کو مارا تو اس کا ذکر کس کتاب میں ہے؟ سموئیل کی کتاب میں ہے. سنیے, یہ بہت بڑا کام ہوا تھا. داؤد نے جو جاتی جولیت کو مارا تو اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی فتح ملی اسرائیل کو. لیکن داؤد نے اس فتح کو, اس جنگ کو, اس لڑائی کو جس میں داؤد کو فتح ملی, داؤد نے اپنے ہاتھ سے اسے لکھا ہی نہیں ہے. او مائی گڈنس. میں خدا کا شکر کرتا ہوں داؤد پاکستانی نہیں تھا, خاص طور پہ پاکستانی خادم نہیں تھا. نہیں تے پیت تو ماں جانیاں سن کے کم از کم 5000 میٹنگاں صرف شکر گزاری دیاں ہونیاں سن. شکر گزاری, جی خداوند نے بڑا کام کیا, پادری صاحب کو خدا نے استعمال کیا ہے. کیوں کسے نو بھی استعمال کر سکتا ہے. وہ تے گدی نو بھی استعمال کر لیندہ ہے, تے گدی نو نال لے لے کے ٹردے پھردے رہیے. کم آن. داؤد نے ایک بھی جگہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے کہ میں نے جاتی جولیت, پتہ ہے جاتی جولیت میں نے, وہ ریکارڈ کس نے لکھا؟ سارا سموئیل نے لکھا. آپ کی اور میری نصیحت کے لیے بہت بڑا سبق ہے, بہت بڑا سبق ہے. مار دیا اس کو, بلے بلے ہو گئی ہے, وہ معاشرے میں گیت بن گیا اس کا. کہتے ساؤل نے ہزاروں کو مارا لیکن داؤد نے لاکھوں کو مارا ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. یہ بات بھی داؤد نے نہیں لکھی, سموئیل نے لکھی ہے. یہ بات بھی داؤد نے نہیں لکھی, کس نے؟ سموئیل نبی نے لکھی ہے. بائبل کہتی ہے, میرے بھائیوں, میری بہنوں, بچوں, خادموں, بائبل کہتی ہے بیگانہ تیری ستائش کرے نہ کہ تیرے ہی لب. او ہو ساڑھے کولوں کو کم ہو نہ جائے, بس ہو نہ جائے. پاسٹر سمر صاحب انہوں نے ایک بڑی زبردست سٹوری سنائی. کہتے ہیں ارلی ڈیز میں ایک خادم تھا, یہاں پنڈی کی بات ہے. اس نے کسی وہ بیٹی اندھی تھی, بالکل بلائنڈ تھی, اس کے لیے دعا کی, خدا نے اس کی آنکھیں کھول دی. پریز دی لارڈ.
وہ بیٹی دیکھنے لگ گئی. اب جب وہ اتنا بڑا معجزہ ہو گیا, اس وقت تو یوٹیوب فیس بک نہیں تھا نا, تو اب کیا کیا اس نے, ہر شام کو جب وہ وزٹ کے لیے نکلے تو اس بیٹی کو اپنے ساتھ لے لے, اور جس گھر میں جائے اس میں جا کے پہلے بتائے کہ میں نے علی جناب نے اس کے لیے دعا کی تھی, یہ اندھی تھی اور خدا نے شفا دی ہے, زور کی تاڑیاں مارے, ہاللیلویہ, پریز دی لارڈ. یہ سچی کہانی ہے. پھر اندھی ہو گئی, کر ہاں جوانا ٹھیک ہون, کر دعا, تو بڑا اپنے منو جیکو بنیاس ہیں, کر ٹھیک ہے نو, وڈا تو خادم نہیں ہوئی ٹھیک. وہ وزیٹیشن بند ہو گئی. وجہ پتہ کیا ہے؟ وہ جلال لینا شروع ہو گیا تھا. میں نے دعا کی, ہاں دعا تو نے کی, لیکن جلال اس کا ہے جس نے سنی ہے, اس کا جلال ہے, تیرا نہیں ہے, تیرا نہیں ہے. خداوند نے کوئی انٹرویو نہیں لیا اس کا. ہیلو, ایک سیلفی پلیز. خداوند نے کیا کیا, یہ آپ کے میرے ہم سب کے سیکھنے کے لیے بہت بڑا سبق ہے. لیکن وہ مردہ اٹھ بیٹھا, بولنے لگا, اور اس نے اسے اس کی ماں کو سونپ دیا. ہاللیلویہ. اس کی ماں کو, میں آپ کو یہ پروفیٹیکلی آپ کو یہ کلام دے رہا ہوں, آپ کا بیج اس کا پھل خداوند آپ کو سونپے گا. آپ کا پھل, آپ کا بیج, اس کا حاصل آپ کو سونپے گا, آپ کو سونپے گا. وہ آپ کا بیج ہے, اس کا حاصل بھی آپ کا ہے. وہ بیج آپ کا ہے, اس کی فصل بھی آپ کی ہے. وہ بیج آپ کا ہے, وہ محنت آپ کی ہے, اس کا نتیجہ بھی آپ کا ہے. ہاللیلویہ. وہ آپ کا ہے, وہ آپ کا ہے. اور بھی بہت سے لوگ تھے, خداوند کسی کو بھی کہہ سکتا تھا, یار اے منڈے ذرا نواؤ تو آؤ, اینو ذرا کپڑے ٹاکی پواؤ تے دی ماں کو لے جاؤ. نہیں, خداوند لے کر اسے اس کی ماں کے پاس آیا ہے. تیرا بیٹا ہے, یہ تیرے سپرد کرتا ہوں. ہاللیلویہ. ہنجواں دے نال رو رو کے جو بیج ہیں بیج دے. جو بیجیں گے وہی خوشی کے ساتھ کاٹیں گے. بلکہ میں کوئی اس کلام کو قبول کر لے, آپ جب بونے جائیں گے آپ اکیلے ہوں گے, لیکن جب آپ کاٹیں گے اتنا زیادہ ہوگا, آپ اکیلے کاٹ نہیں سکیں گے, آپ دوسروں کو ساتھ بلائیں گے مدد کے لیے. پترس نے شریکوں کو دعوت دی اور وہ کنارے سے کشتیاں لے کر آئے ہیں اور وہ مدد کر رہے ہیں کہ جال کھینچا جائے. ہاللیلویہ. کہ جال کھینچا جائے, جال کھینچا. آپ بونے کے لیے تیار ہیں, خدا بڑھانے کے لیے تیار ہے. ہاللیلویہ. آپ بونے کے لیے تیار ہیں, خدا بڑھانے کے لیے تیار ہے. آپ کلام پر عمل کریں, اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم عمل نہیں کرتے ہیں, وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے تیار. آپ بیج دیں گے, وہ اس کی ذمہ داری بن جائے گی. سنیے, بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں, انویسٹمنٹ ایجنسیز ہیں, جن میں لوگوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں لگائے ہیں, اور ایک وقت آیا وہ کمپنیز بند ہو گئیں. ایون بینکس بند ہو گئے ہیں. بینک کے پاس تو پیسہ ہوتا ہے, بینکس بند ہو گئے ہیں, کمپنیز بند ہو گئی ہیں, انویسٹمنٹ ساری کی ساری ڈوب گئی لوگوں کی. وہ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے خراب ہوئے ہیں, نقصان ہوا ہے. کمپنیز میں لگایا گیا پیسہ, انویسٹ کیا گیا پیسہ, جو دنیا میں انویسٹ کرتے ہیں آپ, اس میں رسک فیکٹرز ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, جو کچھ کنگڈم میں بوئیں گے, بادشاہی میں بوئیں گے, جو کچھ خداوند کی نظر کریں گے, اس میں -1% بھی چانسز نہیں ہیں کہ وہ برباد ہو جائے, وہ نقصان ہو جائے, وہ چھن جائے, وہ تباہ ہو جائے. آپ کا ایک بیج بھی جو آپ کنگڈم میں بوئیں گے, وہ کنگڈم میں پھل دار درخت بن جائے گا. کہ یہ کلام میرے لیے ہے. آمین, آمین, آمین. سنیے, ہماری قوم کی حالت کیوں خراب ہے, کیوں نالوں پر ہیں, کیوں غربت میں ہیں, کیوں محتاجی میں ہیں؟ سبب یہ ہے, انہوں نے کلام کے مطابق بونا نہیں سیکھا. کلام کے مطابق
بونا نہیں, وہ نقصان کر لیتے ہیں لیکن بونا نہیں شروع کرتے. نقصان ہو جاتے ہیں, نقصان اٹھا لیتے ہیں, لیکن بونا یہ ان کے لیے مشکل ہے. بائبل میں لکھا ہے خداوند کو آزماؤ کہ وہ کیسا بھلا ہے. ملاکی کے صحیفہ میں لکھا ہے مجھے آزماؤ کہ میں آسمان کے دریچے کھول کے برکت دیتا ہوں کہ نہیں, ایسی کہ تمہارے پاس رکھنے کی. یہ بائبل ہے, یہ کلام ہے خدا کا, یہ کلام ہے خدا کا. آپ ان لوگوں کو ڈسکس کرتے رہنا چاہتے ہیں ساری عمر جن کو خدا نے افزائش دے دی ہے, بڑھا دی ہے, ان کی زندگیوں میں ترقی آ گئی ہے, یا آپ خود بھی اٹھنا چاہتے ہیں اور آپ خود بھی ان کی طرح کے بننے چاہتے ہیں؟ آپ بیج بوئیں گے, آپ بیج بوئیں گے, آپ بیج بوئیں گے اور خدا اسے بڑھانا شروع کرے گا. آج بھی بیج بو اور کل بھی بیج بو اور پرسوں بھی اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے دے. تو نہیں جانتا کہ کون سا پھل لائے گا, یہ یا وہ, یا دونوں کے دونوں. آپ بیج بوئیں گے تو بیج بڑھے گا, بوئیں گے تو بڑھے گا, ناٹ ادروائز. اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا. میری اپنی زندگی میں میں نے اپنے باپ سے, ان کے باپ سے بونے کے تعلق سے اتنا کچھ سیکھا ہے. سم ٹائمز بابا جی پاسٹر سفیر کو ڈانٹتے ہیں, کہتے ہیں یار کچھ ہاتھ تھولا رکھیا کر. وہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے. بونا, اعمال کی کتاب میں لکھا ہے دینا لینے سے دینا. پرابلم پتہ ہے کیا, ہماری سوچ یہاں پر عیسائی بیٹھا ہوا ہے. یہاں اس پورشن کو ایک عیسائی نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے. جب اس کا قبضہ ٹوٹ جائے گا اور یہاں پر مسیح کی عقل آ جائے گی, مسیح کی سمجھ آ جائے گی, مسیح کا مزاج ہمارا مزاج ہو جائے گا, پھر ہم قربانی دینے سے نہیں گھبرائیں گے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. آپ کو بیج بونا ہے, بوئیں گے تو وہ اگائے گا, اگائے گا. دیکھیے ذرا, اس نے اسے اس کی ماں کو سونپ دیا, کسی اور کو نہیں دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خاص بات, آپ جب بیج بوتے ہیں نا تو آپ کا بیج زمین کے نیچے مرتا ہے. جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کے مر نہیں جاتا, اکیلا رہتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے جب بیج اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے وہ اکیلا ہے. اس کے اندر قدرت ہے, اس کے اندر جان ہے, اس کے اندر زندگی ہے, وہ بڑھ سکتا ہے, وہ افزائش پا سکتا ہے, وہ آپ کو بھی بلیس کر سکتا ہے. لیکن جب تک بوئیں گے نہیں حاصل نہیں ملے گا, حاصل نہیں ملے گا. جب تک بوئیں گے نہیں. سنیے, جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کے مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے. لیکن جب مر جاتا ہے, بائبل کہہ رہی ہے بہت سا پھل لاتا ہے, بہت سا پھل لاتا ہے, بہت سا. اور بائبل کے بہت سے کو کوئی ڈیفائن کر ہی نہیں سکتا. یہ یسوع مسیح کا بہت سا ہے. یہ جو بہت سا کہا یہ خداوند کے منہ سے نکلا ہے, یہ یسوع کے منہ سے نکلا ہوا کلام ہے. وہ بہت سا پھل لاتا ہے. اس بہت سے کو آپ اپنے بازوؤں میں, ہاتھوں میں لے ہی نہیں سکتے ہیں, سما ہی نہیں سکتے ہیں. وہ خداوند کا بہت سا ہے, وہ خداوند کا بہت سا ہے. آپ کا نہیں ہے, کسی انسان کا نہیں ہے, وہ خداوند کا ہے. کیا آپ اس کلام پر ایمان لاتے ہیں؟ کیا آپ اس کلام پر ایمان لاتے ہیں؟ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے اور کہیے خداوند میں تیرے کلام پر ایمان لاتا ہوں, میں تیرے کلام پر ایمان لاتا ہوں. میں بیج بوؤں گا, تو میرے بیج کو بڑھائے گا. جب تک وہ میرے ہاتھ میں ہے اکیلا ہے, لیکن جب تیرے ہاتھ میں آئے گا پھر وہ ملٹی پلائی ہو جائے گا. پھر وہ ہزاروں سے لاکھوں میں جائے گا اور لاکھوں سے کروڑوں میں جائے گا. ہیلیلویا, ہیلیلویا, ہیلیلویا. آپ بیج بوئیں گے, خدا بیج کو بڑھائے گا. ہیلیلویا.
خدا بڑھائے گا، خدا بڑھائے گا، یہ اس کا وعدہ ہے، یہ اس کا وعدہ ہے، وہ بیج بڑھائے گا. ہیلیلویا، وہ بڑھائے گا، وہ اسے بڑھائے گا. یہ ہو نہیں سکتا بیج دیں اور وہ، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا. پچھلے سیزن میں امریکہ سے گلاب لے کر آیا. گلاب کے وہ اتنا موٹا گلاب ہوتا ہے وہاں، اور بڑا خوبصورت اٹریکٹیو. 2 پودے وہاں سے پرچیز کر کے لے کر آیا. وہ دونوں پودے ہم نے اپنے فرنٹ یارڈ میں لگائے گھر پہ. دونوں پودے خدا کا شکر چل پڑے ہیں. ایک پودا وہ پھل دینا شروع ہو گیا ہے، مطلب اس پہ گلاب لگ رہے ہیں. ابھی تک وہ نہیں جو میں نے وہاں پر دیکھے تھے وہ نہیں آئے. چھوٹے ہیں پھول لیکن آف کورس بڑے آئیں گے. ایک جو پودا ہے گلاب کا وہ صرف شاخیں نکال رہا ہے. وہ ایسے شاخیں پھیلا رہا ہے جیسے پتہ نہیں اس کو کون سی موجیں لگ گئی ہیں اس کی. اس کو 2 بار ٹرم کیا ہے. ابھی میں کل پھر عظیم سے کہہ رہا تھا، میں کہ یار اس کو دوبارہ کاٹنا پڑے گا. میں آپ کو بتاؤں 2 پودے ہیں، ایک ہی ملک سے آئے ہیں، ایک ہی زمین میں لگے ہیں، ایک ہی موسم میں وہ پرورش پا. ایک بے انتہا بےہودہ بڑھ رہا ہے، کوئی اس کو سمجھ نہیں ہے کون سی شاخ کس طرف نکالنی ہے. ایک بڑھ نہیں رہا لیکن وہ پھل دے رہا ہے. مطلب وہ اس کی افزائش ہوئی بٹ اب اس پہ گلاب کے پھول بھی لگ رہے ہیں. سنیے، ایک ہی بیج، ایک ہی پودا، ایک ہی زمین، ایک ہی سورس. ایک بڑھ رہا ہے دوسرا نہیں بڑھ رہا. ایک پھل دے رہا ہے دوسرا نہیں دے رہا. یہ زمینی بات ہے. لیکن وہ بیج جو آپ کنگڈم میں بوئیں گے، خدا کی بادشاہی میں بوئیں گے، میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں وہ 100% بڑھیں گے. وہ 100% بڑھیں گے. وہ 100% بڑھیں گے. کیونکہ یہ شوکت صدیق کا فرنٹ یارڈ نہیں ہے، یہ خدا کی بادشاہی ہے. اور جو کچھ بادشاہی میں آ جاتا ہے، خدا اپنی غیرت میں، اپنے وعدوں میں، اپنی صداقت میں، اپنے انصاف اور عدل میں خدا اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے. اور اس نے کہا اگر تم بو گے تو پھر تم کاٹو گے. ہیلیلویا. یہ ہو نہیں سکتا بیج بو دے اور اس کے بعد آپ افسوس کریں. یہ ضرور ہوگا جب آپ بوئیں گے آپ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے، کیونکہ آپ نے بونے کے لیے کلام پورا کیا. اب خدا کاٹنے کے لیے اپنا کلام پورا کرے گا. ہیلیلویا. آپ بوئیں گے، خدا اسے بڑھائے گا اور آپ اسے کاٹیں گے. کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. ہیلیلویا. یہ کلام ہم بوئیں گے اور پھر ہم کاٹیں گے. میں نے اپنی گاڑی بوئی تھی. آپ کو پتا ہے خدا نے کون سی گاڑی دی پھر مجھے. اب بوتے وقت ایک بیج بو رہے ہیں، آپ نے گن کے بوئے ہیں، لیکن جب آپ کاٹیں گے آپ گن نہیں سکیں گے. آپ گن نہیں سکیں گے. میں اتنا آسمان کے دریچے کھول کر اس طرح می برساؤں گا کہ تمہارے پاس رکھنے کی جگہ باقی نہیں بچے گی. ایک اور بھید سن لیجئے جو اس ٹیکسٹ میں ہے. خداوند یسوع نے زندہ کس کو کیا ہے؟ زندہ کس کو کیا ہے؟ مردے کو زندہ کیا ہے. ساتھ اور لوگ بھی تھے، اس کی ماں بھی تھی، رشتہ دار بھی تھے، گلی محلے کے لوگ تھے، لیکن زندہ کس کو کیا خداوند نے؟ مردے کو. سنیے ایک بات دھیان سے سنیے. آپ کے پاس شاید بہت سا بیج ہو، لیکن زندگی اس بیج کو ملے گی جو بو دیا جائے گا. زندگی اس بیج کو ملے گی جو، اور وہ جو آپ کے ہاتھ میں رہ جائے گا وہ ختم ہو جائے گا، مر جائے گا. بیج ہاتھوں کے لیے نہیں ہے، بیج زمین کے لیے ہے. بیج زمین کے لیے ہے. میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی بچپن ہی میں. ہم گھر پہ نا امی بہت سے وہ مرغیاں تھیں ہمارے گھر میں، امی چوزیں نکلوایا کرتی تھی. اور وہ چونکہ سب سے چھوٹا تھا، لاڈلا تھا، وہ چوزوں کو پکڑ کے ہاتھ میں رکھتا تھا. کئی بار اس نے چھوٹے چھوٹے چوزے صرف ہاتھ میں رکھنے سے مار دیے.
امی سے پھینٹی بھی کھائی اس نے بہت، بٹ وہ بچہ تھا نا، اس کو وہ پیارے لگتے تھے اور وہ انہیں پکڑ لیتا تھا، دبا دیتا تھا، وہ مر جاتے تھے. سنیے، اگر آپ بیج ہاتھ میں رکھیں گے وہ مر جائے گا، اگر بو دیں گے خدا کی ذمہ داری میں آ جائے گا اور وہ بڑھنے لگے گا. یہاں زندہ وہ ہوا ہے جو مر گیا تھا. جو زندہ ہیں وہ تو ایسے چل پھر رہے ہیں، ان پہ کوئی برکت کچھ نہیں، وہ صرف حیران ہو رہے ہیں دیکھ کے. لیکن جو زندہ ہوا ہے وہ بولنے لگا ہے، تمجید کرنے لگا ہے، وہ اپنی ماں کا پھر سے سہارا بن گیا ہے. اس کو جب اس کی ماں نے اسے پھر سے گلے سے لگایا ہوگا، کتنی ٹھنڈ پڑی ہوگی ماں کو. میرا بیٹا، میرا پتر، میرا شکی، میرا شکرا، میرا ککا، ہو کیا کیا نام لیتی ہوگی وہ اس کا. اور آنسو جاری ہوں گے، خوشی، شادمانی. جو مر گیا تھا اسے خداوند نے زندہ کیا ہے. جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر اکیلا رہتا ہے، جب مر جاتا ہے بہت سا. اس ٹیکسٹ میں زندہ صرف وہ ہوا ہے جو مر گیا تھا. آپ بیج دینا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھ سے نکلے گا، زمین تک آئے گا، زمین میں گرے گا، مر جائے گا، لیکن مرا نہیں رہے گا، زندہ ہو جائے گا، پھل لائے گا. اور ایک وقت آئے گا آپ کا بیج بولنے لگے گا. ہیلیلویا! آپ کا بیج بولنے لگے گا. آپ چاہتے ہیں آپ کا بیج بولے؟ آپ چاہتے ہیں آپ کا بیج آپ کے آنسو پہنچے؟ آپ چاہتے ہیں آپ کا بیج آپ کو خوشی دے، شادمانی دے؟ نیکسٹ سنڈے، اگلا اتوار آپ کا اتوار ہے. خاندان سمیت آئیے، بیجوں کو لے کر آئیے، بونے کے لیے، دے دینے کے لیے. اور میں آپ کو بتاؤں ایک بات پھر دھیان سے سن لیجئے. آئی ڈونٹ نو آپ نے کیا کمٹمنٹ کیا، یہ آپ کا اور آپ کے خدا کا معاملہ ہے. ہم نے اپنے باپ سے یہ سیکھا ہے، ہم ایک مہینے کی پوری آمدن خدا کے قدموں میں لے کر آتے ہیں، اور میرے خاندان سے اس سے بھی کہیں زیادہ آتا ہے. لیڈرز جانتے ہیں سارے، ایک مہینے کی پوری آمدن ہم اپنا بیج لے کر آتے ہیں. بٹ ایک سنیے، دھیان سے سنیے، ہم پیچھے کچھ نہیں رکھتے، ہم سارے کا سارا لے آتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ جو بیج دے دیا اور جو مر گیا وہی زندہ ہوگا. جو آپ کے ہاتھ میں رہ جائے گا، جو پیچھے رہ جائے گا، وہ نقصان کا باعث بنے گا. حننیہ اور سفیرہ پلان یہ کیا تھا، سب کو دیکھ رہے ہیں، سارے اپنے گھر، اپنی جائیدادیں بیچ کر رسولوں کے قدموں میں لا رہے ہیں. ہنی، ہم بھی ایسا کریں گے. وہ کہتی ہے ہاں ڈارلنگ، ہم بھی ایسا کریں گے. بیچ دیا گھر اپنا، گھر بیچا تو آدھے پیسے رکھ دیے، آدھے لے کر رسولوں کے قدموں میں آ گئے. رسول کہتا ہے اتنے کوئی بکا تھا؟ یس پاسٹر، یس اپوسل پیٹر، یس اتنے کوئی بکا تھا. دھڑام اسی وقت مر گیا، اسی وقت پیروں پہ گرا. پیچھے دانی بھی آ گئی ہے. میرے ہسبینڈ آئے تھے ہمارا سیڈ لے کے، تو وہ قبول ہو گیا. انہوں نے کہا سیڈ ہی نہیں قبول ہویا، تیرا بندہ بھی قبول ہو گیا ہے. اس سے بھی پوچھتا ہے، کہتے ہیں اتنے کوئی زمین بکی تھی؟ کہتی ہاں اتنے کوئی. تمہیں میرے ہسبینڈ نے نہیں بتایا پاسٹر جی؟ کہتا ہے تم نے کیوں ایکا کیا کہ روح القدس کے ساتھ جھوٹ بولو؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اے فضل دا دور ساجے. ویسے یسو مر کے جی اٹھیا سی، اس تو بعد دی گل جے. اسی آنے خدا دا بڑا فضل ہے جی. اے فضل تینوں کھجل کرے گا، اے فضل تینوں دے گا کچھ بھی نہیں. بڑا فضل ہے جی، وہ بڑا فضل ہے. تینوں پتر پتہ ہی نہیں فضل ہوندا کی ہے. فضل کے دور میں اس نے بھی جھوٹ بولا رسول کے سامنے، دھڑام سے گری ہے وہ بھی. نہ خدا نو پورا دیتا، نہ پورا آپ انجوائے کیتا.
کتنا بھیانک سین ہے یہ. لے کر آ رہے ہیں لیکن ادھا کو رکھ لیا وچوں. کتے ضرورت پی جاندی ہے. تینوں نہیں پتا, سانوں پتا ہے. تے تینوں پتا ہے تے تینوں ہی لوڑاں پینیاں نے. تیرے ہی حالات خراب ہونے نے, تیری کمیٹی ٹوٹنی ہے, تیری میڈیکل ایمرجنسیز بننیاں نے. جڑا پورا لے آیا ہے انہیں کیا ہے حالات جو بھی ہون میں خدا دے قدماں چ لے کے جا رہا. میرے حالات دا ذمہ خدا دا ہے. ہیلیلویا. وہ خدا کا ذمہ ہے, وہ خدا کا ذمہ ہے. آپ اسے موقع تو دیں نا. لیکن جب آپ خود ہی دانے بن جاتے ہیں, دانیاں بن جاتی ہیں, خدا کہتا ہے تو آپ ہی کیتا سی. کار چیزاں درست ہون کرتی نا اپنے بندے کو زندہ دوبارہ جو مر گیا تھا. اسے نہیں زندہ کر سکی, خود بھی ساتھ مر گئی. کہتے تیرے شوہر کو دفنانے والے باہر دروازے پہ کھڑے ہیں اور اب تجھے بھی لے جائیں گے. دڑام, اسی وقت اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. کہ ڈا سخت خادم سی یار ویسے, ہے نا؟ کتنا سخت خادم تھا. پاسٹر جی آپ کی تعلیم بڑی سخت ہے. یسو بھی سخت ہی ساجے. بندے چھڑ کے چلے گئے نے جدوں سخت تعلیم دے رہے ہیں نا, تے جدوں لوکی چلے گئے تو شاگرداں نوں کہندا کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ پترس کہندا خداوند ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس, تجھے چھوڑ کر کس کے پاس جائیں. یہ کمٹمنٹ ہے. ہیلیلویا. جب خدا کو دینا ہے پھر لاچاری سے نہیں اور ناخوش ہو کے نہیں. خدا خوشی سے دینے والے کو خوشی کے ساتھ لے کر آنے. آپ کے چہرے پہ خوشی ہو, آپ جشن مناتے ہوئے جوش کے ساتھ. اب بیج بونے نکلے ہیں, بیج بونے نکلے ہیں, بیج بونے نکلے ہیں. اور خدا کی بادشاہی زرخیز ترین زمین ہے جہاں پر آپ اپنے بیج بوتے ہیں. میں کئی بار یہ سٹیج سے کہہ چکا ہوں, یہ میرا شخصی تجربہ ہے. آج تک اس زمین پہ کوئی ایسا شخص نہیں ملا یا خاندان نہیں ملا جس نے خداوند کے لیے کچھ قربانی دی ہو اور وہ بعد میں پچھتایا ہو. میں آپ کو بتاؤں, جب آپ خدا کے لیے چیزیں قربان کرتے ہیں خدا آسمان پر سے نوٹس کرتا ہے. اور بائبل میں مسیح نے کہا تھا تم میں سے ایسا کون ہے جو زمین پر میرے نام کی خاطر کچھ چھوڑ دے, کچھ قربان کرے, گھر بار, ماں باپ, بہن بھائی, اور پھر کہتے ہیں اسی زمین پر اس کا 100 گنا. یہ بائبل مقدس کی بات ہے, مسیح کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں. اسی زمین پر اور اینڈ میں ہمیشہ کی زندگی. کم آن, آپ خدا کے وعدے دیکھ رہے ہیں, خدا کے الفاظ, یہ سب کچھ سچ ہے. آپ بیج بوئیں گے, وہ بیج مرے گا, وہ بیج اگ آئے گا, وہ زندہ ہوگا. ہیلیلویا. وہ زندہ ہوگا, وہ زندہ ہوگا. آئیے سب اپنی آنکھیں بند کریں, اپنے سروں کو جھکائیں, گھٹنوں کے بل ہوتے ہیں اور خداوند سے کہتے ہیں خداوند میں بیج بونا چاہتا ہوں. آئیے اپنے آپ کو تیار کریں نیکسٹ سنڈے کے لیے. خدا کے حضور کمٹمنٹ کیجئے, وعدہ کیجئے کہ یہ خداوند میں بیج بونا چاہتا ہوں, کیونکہ بیج پر تیری برکت آتی ہے. بیج کو تو افزائش دیتا ہے, بیج کو بڑھاتا ہے, بیج کو بڑھاتا ہے. ہیلیلویا. ہیلیلویا. یہ سب دعا کرنا شروع کریں, آگے سے پیچھے تک ہر ایک. شوڈو کو رامبو شاندی ادیا سٹیکرو ستا پاراسان تریبلر یا رابو. تیرا شکر. کمٹمنٹ کیجئے اس سے. آپ بیج بوئیں گے, خدا اسے فصل بنا دے گا. آپ کے ہاتھوں میں ہے تو بیج ہے,
خدا کے ہاتھوں میں گیا تو فصل ہو جائے گی. آپ کے ہاتھوں میں ہے تو آپ اسے گن سکتے ہیں. خدا کے ہاتھوں میں گیا تو وہ گنا نہیں جائے گا. آپ کے ہاتھوں میں وہ 5 روٹیاں ہیں، 2 مچھلیاں ہیں. خداوند کے ہاتھوں میں جائے گا، وہ ٹوکرے بن جائے گا، وہ ملٹی پلائی ہو جائے گا. اس میں اتنی افزائش آئے گی، آپ کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہو جائے گا. کمٹمنٹ کیجئے خدا کے ساتھ. کمٹمنٹ کیجئے خدا کے ساتھ. کمٹمنٹ کیجئے خدا کے ساتھ. آپ خدا کو کیا نذر کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے پھلوں سے خداوند کی تمجید کر، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے. ہاللیلویہ. اے باپ، میں یسوع مسیح کے نام سے منت کرتا ہوں، مجھ سمیت یہاں موجود ہر ایک زندگی کو، اور وہ لوگ جو آج نہیں آئے ہیں، اگلے سنڈے کے لیے اپنے قدموں میں بیسٹ لانے کی توفیق بخش خدا. جو کچھ ہم نے اپنے دلوں میں ٹھہرایا ہے، سوچا ہے، پلان کیا ہے، خدا اس سے کہیں بڑھ کر ہم کر سکیں، کہیں بڑھ کر ہم کر سکیں. خدا اے باپ، نیکسٹ سنڈے ہم آنسوؤں کے ساتھ بوئیں گے، لیکن خدا ہم اس بات پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم خوشی کے ساتھ کاٹیں گے اور ہمارا بیج بولے گا. ہمارا بیج، اس کی فصل ہمیں واپس ملے گی. خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے اس کلام کے لیے، ان وعدوں کے لیے جو سچے ہیں، راست ہیں خدا، اور جو پورے ہوتے ہیں. شکر گزار ہیں کہ تو نے آج ہم سے کلام کیا ہے، ہمیں نئی شے دی ہے، ہمیں تو نے خدا انکریج کیا ہے، ہمیں بونا ہے. اے باپ، میں اپنے سمیت اپنے خاندان، لیڈرشپ، ان کے گھرانوں اور کلیسیا کے ہر ایک خاندان پر تیری برکت چاہتا ہوں. خدا جتنے لوگ آج فرسٹ ٹائم اس فیلوشپ میں آئے ہیں، ان سب پر بھی تیری برکت ہو. خدا آج تو نے ان کے پیالوں کو لبریز کیا ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین.